بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے وینا ملک جو اداکارہ ہیں ان کے اور ان کے شوہر اسد خٹک کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے، جو قانونی جنگ چل رہی ہے، اس سے متعلق میں بات کروں گا۔ بہت جو اس کی پیچھے ہسٹری ہے اس میں نہیں جاؤں گا، جو ڈیولپمنٹ ہے، جو پیش رفت ہے اس کیس میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ معاملہ اب وفاقی دارالحکومت کی ہائی کورٹ میں پہنچ چکا ہے۔ اب اس معاملے میں آج سماعت کے دوران کیا ہوا اور اس میں جو آرڈر جاری کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، وہ آرڈر بنیادی طور پر کیا ہے، اس سے متعلق میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ آج یہ بڑا اہم کیس ہے، اس کی سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے بینچ 1 نے کی ہے۔ ناظرین، تفصیلات میں جانے سے قبل آپ میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو اچھی جو خبریں ہیں وہ دیکھنے اور سننے کو مل سکیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وینا ملک کی جانب سے جو وینا ملک کے شوہر ہیں، بنیادی طور پر یہ ان کی درخواست ہے۔ اسد بشیر نام ہے، ویسے ان کا نام اسد خٹک بولا جاتا ہے، تو انہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس میں منسٹری آف فارن افیئرز اور منسٹری آف جو وزارت داخلہ ہے اس کو اور وینا ملک کو جو فریق بنایا گیا ہے۔ آج جو سماعت ہوئی اس کا احوال میں بتاتا ہوں، اس کے بعد آج کا آرڈر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا تھا۔ تو آج جو بیرسٹر وقاص عزیز قریشی اور مسز ایمان زینب مزاری ایڈوکیٹس، یہ دونوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسد بشیر کی جانب سے وینا ملک کے خلاف یہ پیش ہوئے عدالت کے سامنے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ سماعت کی تو عدالت نے یہ پوچھا کہ غیر قانونی طور پر عدالت کو یہ بتایا گیا کہ متحدہ عرب امارات سے ان کے 2 بچے ہیں، ایک بچے کا نام ہے عمل، دوسرا ابراہیم۔ عمل 5 سال کا ہے اور ابراہیم جو ہے عمل جو ہے بچی ہے 5 سال کی اور ابراہیم 6 سال کا۔ ان دونوں جو مائنرز ہیں ان کو ان کا کلیم یہ ہے کہ انہوں نے کیس جب پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پر UAE سے پاکستان لایا گیا ہے۔ تو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ان سے پوچھا، یہ تقریباً 7 سے 8 منٹ کی سماعت تھی، تو عدالت نے یہ پوچھا کہ کیا آپ ان کی کسٹڈی مانگتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ کسٹڈی مانگتے ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ اس کے حوالے سے ریلیونٹ جو فورم ہے اس میں جا کر آپ اس میں کیس کر سکتے ہیں۔ آپ کو کرمنل کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ریلیونٹ فورم پہ جا کر سکتے ہیں، تو آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں، فورمز موجود ہیں، ان پہ جا سکتے ہیں۔ تو ان کی جانب سے یہ عدالت کو بتایا گیا کہ جو یہ انہوں نے عدالت سے صدا کی کہ کورٹ کو یہ آبزرویشن دے دے، تاکہ یہ ان کا کیس یہ تھا کہ UAE کی جو عدالت ہے اس نے جو بچے ہیں دونوں، ان کو UAE سے باہر جانے پر پابندی لگائی ہوئی تھی، یا مطلب ریسٹین کیا ہوا تھا، بچے باہر نہیں جائیں گے، تو اس کے باوجود بچے جو ہیں ان کا یہ کلیم ہے کہ غیر قانونی طور پر وہاں سے پاکستان لائے گئے۔ تو عدالت کو یہ بتایا انہوں نے کہ UAE کی کورٹ میں کچھ ایسا ایویڈنس پیش کرنے کے لیے عدالت اگر یہ آبزرو کر دے تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا، کیونکہ ان کے آگے جا کر جو وکیل ہیں جو اسد کے ان کی جانب سے یہ عدالت کو کہا گیا کہ جو UAE میں بچے رہتے تھے، لیکن بچوں کی جو نیشنلٹی ہے وہ امریکن نیشنلٹی ہے، USA کے ہیں، پاکستانی نہیں ہیں، مطلب پاکستانی نیشنل نہیں ہیں۔ تو اس پر میرا خیال ہے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے چیز دیکھی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس معاملے کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو عدالت نے جب یہ معاملہ سامنے آیا کہ بچے امریکن نیشنل ہیں، پاکستانی نیشنل نہیں ہیں، تو UAE کی کورٹ نے یہ کہا کہ جو امریکن نیشنل بچے ہیں ان کو UAE سے باہر آپ نہیں لے جا سکتے، تو وہ بچے جو پاکستانی نہیں تھے، ان کی نیشنلٹی پاکستانی نہیں تھی، ان کو پاکستان لایا گیا۔ تو یہ جب سوال سامنے آیا تو بڑا امپورٹنٹ سوال تھا، تو عدالت نے اس پر جو نوٹسز ہیں وہ جاری کیے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس کی جو سماعت کے بعد جو تحریری حکم نامہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جاری کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ کہا، وہی میں اب رپیٹ نہیں کروں گا، جو چیزیں جو کورٹ جو پروسیڈنگ میں ہو گئی، یہ سارا معاملہ جب رکھا گیا عدالت کے سامنے تو انہوں نے جو ڈیٹ لکھی ہے جو چیف جسٹس اطہر من اللہ نے 18 اپریل 2018 کی دبئی کی عدالت نے دبئی چھوڑنے کے حوالے سے ایک جو پابندی لگائی تھی کہ وہ دبئی بچے نہیں چھوڑ سکتے، لیکن ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس آرڈر کی وائلیشن جو ہے وہ کی گئی ہے، اس آرڈر کی وائلیشن میں بچوں کو پاکستان لایا گیا ہے، اور اس میں جو بھی لوگ جو ملوث ہیں ان کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ جو بھی اس میں جو داخلہ
داخلہ کے خارجہ کے لوگ یا پاکستانی ہائی کمیشن جو وہاں پہ دبئی میں ہے پاکستانی مشن ہے اس سے متعلق بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہاں کے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں تو ان کو بھی جو سزا دی جائے یا ان کو بلا کر ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ بنیادی طور پر عدالت نے جو وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور ڈائریکٹر جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اور FIA ان چاروں کو نوٹسز کیے ہیں اور وینا ملک کو بھی نوٹس ہوا ہے۔ تو ان چاروں کے حوالے سے وہ جو تشویش ہے ان کی کہ شاید یہ جو بچوں کو وہاں سے یہاں لانے منتقل کرنے میں ان کا جو کردار ہے تو ان کے خلاف وہ کارروائی چاہتے ہیں اور پروسیڈنگز چاہتے ہیں کہ بچوں کو غیر قانونی طور پر کیسے وہ پاکستان میں لے کے آئے ہیں۔ تو یہ بنیادی انسانی حقوق کی بات بھی کی گئی ہے کہ اس میں بنیادی انسانی حقوق انوالو ہیں، جس سے جو بچے ہیں ان کی حفاظت، سیفٹی پر بھی کوسچن آ سکتا ہے، ان کی سیفٹی بھی ہمارے مد نظر ہے۔ تو عدالت نے یہ کیس جو ہے سننے کے بعد یہ 4 فروری 2021 مطلب نیکسٹ منتھ 4 فروری کے لیے کیس جو ہے رکھ دیا ہے اور سیکٹری داخلہ کو یہ ہدایت کی ہے کہ سیکٹری داخلہ اس معاملے میں ایک مجاز افسر مقرر کریں گے جو عدالت میں آ کر اسسٹ کریں گے۔ کوسچن جو عدالت نے ریز کیا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس قانون کے تحت بچے دبئی میں رہ رہے تھے، USA کے مطلب امریکن نیشنل تھے، ان کو کس قانون کے تحت پاکستان لایا گیا جن کی نیشنلٹی پاکستان کی نہیں ہے۔ تو اس اسپیسیفک اس سوال کے جواب کے لیے عدالت نے 4 فروری کی ڈیٹ مقرر کی ہے اور وزارت داخلہ، وزارت خارجہ اور FIA اور ڈائریکٹر جنرل آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ان چاروں کو کہا ہے کہ آپ اس میں کامنٹس جو ہے وہ فائل کریں۔ 3 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے، چیف جسٹس عطا اللہ نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا جو پٹیشن تھی اس کا میں احوال بتا دیتا ہوں آپ کو۔ جو پٹیشن دائر کی ہوئی ہے اسد بشیر جو اسد خٹک ہیں، انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی ہوئی ہے کہ ان کا جو معاملہ چلتا رہا جو وینا ملک ہیں ان کے ساتھ، یہاں پہ انہوں نے لکھا کہ انہوں نے پہلے کھولا کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد گارڈین کا کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیونکہ دبئی میں رہ رہا تھا تو لیکن یہاں پہ میرا جو گاؤں ہے یا متعلقہ جو جگہ ہے جہاں پہ وہ ان کی رہائش ہے یا جو ان کا گاؤں ہے تو وہاں کا ایڈریس وہ دیتے رہے، مطلب وینا ملک پہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ ایڈریس دیتے رہے تو کورٹ سے جتنی بھی پروسیڈنگ تھی نوٹسز وہاں جاتے رہے، تو اس وجہ سے وہ اس کو پرسو نہیں کر سکے۔ پہلے کھلا کا معاملہ تھا اس کو پرسو نہیں کر سکے تو پھر ایکس پارٹی ڈیسیژن ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا جو معاملہ تھا وہ تھا گارڈین کا، بچوں کا گارڈین، تو گارڈین کے معاملے میں یہ ہوا کہ وہ اس کو پرسو نہیں کر سکے اس وجہ سے کہ کیونکہ نوٹسز ان کو مل ہی نہیں رہے تھے۔ جب نوٹسز مل نہیں رہے تھے تو وہ اس کو آگے جو فالو نہیں کر سکے، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ایکس پارٹی ہوتے رہے۔ تو یہ دونوں ڈیسیژنز کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا 2017 میں آتا ہے کہ ان کی آپس میں اس کا صلح بھی ہو گئی تھی، لیکن 2018 میں انہوں نے اس کو کنفرمیشن بھی دی۔ پھر کچھ انہوں نے بیانات دیا اسد خٹک نے، نومبر میں وینا ملک نے ان کو 50 کروڑ کا جانے کا دعویٰ بھی کیا۔ تو یہ ان کی لیٹیگیشن چل رہی ہے مختلف جگہوں پہ۔ تو یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ڈیولپمنٹ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کیس سے متعلق جتنی بھی آنے والے دنوں میں سماعتیں ہوں گی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، میرا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے اور میری یوٹیوب ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو فوراً وہ ویڈیو مل جائے۔ بہت شکریہ۔